اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناصر شاہ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے گردے اور مثانے میں پتھری کے بارے میں۔ گردے اور مثانے کی پتھری کا مؤثر علاج ہے، بہترین مجرب نسخہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو پتھری ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کر آٹے کی طرح جو ہے یہ بریک بریک ہو کر یہ ریت کی طرح جو ہے یہ نکل جائے گی۔ اس میں کوئی درد یا تکلیف وغیرہ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، جو گردے اور مثانے کی پتھری ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ قسم کا مرض ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی کو ہو جائے تو اتنی زیادہ شدت سے تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے یہ جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ چند دن یہ نسخہ استعمال کریں گے تو پتھری جو ہے یہ گردے سے بالکل خارج ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، پتھری کی میں آپ کو اقسام بتا دیتا ہوں۔ پتھری کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ ایگزالک ایسڈ کی پتھری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیلشیم کی پتھری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یورک ایسڈ کی پتھری ہوتی ہے۔ اب یہ جو یورک ایسڈ کی پتھری ہے یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ایسی چیزیں جو پیورین زیادہ پیدا کرتی ہیں اور پیورین سے پھر یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ جس انسان میں، جس بندے میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کے گھٹنوں میں، جوڑوں میں درد رہتا ہے یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے، اگر اس کے گردے اور مثانے میں پتھری ہے تو وہ یورک ایسڈ کی پتھری ہوگی۔ اسی طرح کیلشیم جو ہے، کیلشیم کی پتھری جو ہے، اگر کسی انسان کے جسم میں، باڈی میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہے، مطلب کہ کیلشیم چونکہ ہمارے جسم میں پیدا نہیں ہوتی، یہ ہمیں انہیل کرنی پڑتی ہے، باہر سے ہمیں لینی پڑتی ہے۔ تو باہر سے ایسی چیزیں بندہ کھاتا ہے، زیادہ چیزیں بندہ ایسی کھاتا ہے جس کیلشیم زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ کیلشیم کے زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ گردے اور مثانے میں جو ہے یہ پتھری کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک بات آپ نوٹ کر لیں، مثانے میں پتھری پیدا نہیں ہوتی، پتھری ہوتی ہے گردوں میں پیدا۔ گردوں میں پتھری پیدا ہوتی ہے، گردے سے جب یہ نکلتی ہے پیشاب کی نالی سے ہوتی ہوئی جب یہ مثانے میں پہنچ جاتی ہے اور پھر مثانے سے یوریتھرا کے ذریعے یہ خارج ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو گردے اور مثانے کی پتھری کہتے ہیں۔ جو پتھری ہے یہ پیدا گردے میں ہی ہوتی ہے، مثانے میں پتھری پیدا نہیں ہوتی۔ پتھری مثانے میں آ کر روک سکتی ہے، چند دن کے لیے روک سکتی ہے، پھر یہاں سے جو ہے یہ یوریتھرا کے ذریعے جو ہے خارج ہو جاتی ہے پیشاب کے نالی کے ذریعے۔ تو ہم اس کو گردے اور مثانے کی پتھری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گردے سے نکل کر مثانے میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو پتھری کی پیدائش جو ہے یہ پانی کی کمی کی وجہ سے، اگر آپ پانی کم استعمال کریں تو پتھری زیادہ پیدا ہوگی اور درد کرے گی۔ اس کے علاوہ غذائی قلت یا پیورین پیدا کرنے والی زیادہ چیزیں استعمال کرنا، اس وجہ سے بھی، جیسے کہ ساگ، پالک وغیرہ، میتھا وغیرہ استعمال کرنا یا دالیں وغیرہ زیادہ استعمال کرنا، بڑا گوشت زیادہ استعمال کرنا، تو یہ پتھری پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کیلشیم والی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، مطلب کیلشیم کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، کیلشیم کی پڑیاں استعمال کرتے ہیں یا ایسی کوئی چیز اور استعمال کرتے ہیں، ایسیٹک جو ہوتی ہیں جو کہ کیلشیم کی مقدار جس میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے کیلشیم کی پتھری جو ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو گردے ہوتے ہیں یہ کس جگہ پہ ہوتے ہیں۔ گردے جو ہوتے ہیں یہ کمر کی طرف ہوتے ہیں۔ جو کمر ہوتی ہے، ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی سے دائیں اور بائیں 2 گردے ہوتی ہیں، جہاں پہ ریبز جو ختم ہوتی ہیں، جو پسلیاں ختم ہوتی ہیں، تو پسلیاں کے ختم ہوتے ہی بالکل نزدیک جو ہے 2 انگلی کے فاصلے پہ دائیں اور بائیں جو ہے یہ گردے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو انگوٹھے سے دبانے سے یا انگلی کے دبانے سے جو ہے آپ کو سکون محسوس ہوگا، ہلکا سا آپ کو آرام سے محسوس ہوگا۔ اگر مطلب کہ درد گردے کا نہیں ہے تو پھر وہاں پہ انگوٹھا دبانے سے جو ہے آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا، اور اس کا درد ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے سوئی چبو دی ہو، اس طرح کا درد ہوتا ہے، نوکیلا قسم کا درد ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ گردے سے مثانے کی طرف درد چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، چلتا ہوا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب گردے سے پتھری نکل کر پیشاب کی نالی سے گزر کر یہ مثانے کی طرف آ رہی ہوتی ہے، ایسا آتی ہے، پیشاب کے ذریعے آتی ہے، تو جب یہ ایسا ایسا گردے سے مثانے کی طرف آتی ہے تو درد بھی ویسے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی درد کدھر تھا، کبھی کدھر ہے، اب کدھر ہے، اب مثانے میں آ گیا ہے۔ یا بعض دفعہ جو ہے مردوں کی پیشاب کی نالی میں جو ہے، یورتھرا میں جو ہے یہ رک جاتی ہے، ٹکڑا سا رک جاتا ہے، پھر وہ درد محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس کا اگر آپ کو درد گردے سے مثانے کی طرف چلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، چاہے دائیں ہے چاہے بائیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتھری کا مسئلہ ہے۔ یا انگوٹھا دبانے سے آپ کو درد جو محسوس ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو گردے کی پتھری ہو گئی ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ کو ابکائیاں آ رہی ہیں،
ابکائیاں آ جاتی ہیں، بعض دفعہ الٹی آ جاتی ہے۔ اس میں پیشاب کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اکثر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ پیشاب رک جاتا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، پیشاب بعض دفعہ رک جاتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی رکتا، پیشاب جو ہے روٹین سے آتا رہتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو اس کی وجوہات اور اس کی علامات میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس کا پرہیز بھی ہے، پرہیز اس میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو اس میں جو ہے آپ کو آرام کم آئے گا، کچھ زیادہ ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے پتھری کے اخراج میں۔ اس میں پرہیز کس چیز کا ہے؟ ایک تو ساگ پالک سردیوں کے موسم میں جو ہوتا ہے، ساگ پالک کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ میتھا وغیرہ ہو گیا، یا سبز پتوں والی کوئی بھی سبزی ہے اس کا استعمال، دالیں زیادہ استعمال کرنا، چائے پینے سے بھی پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑا گوشت، چاول، خاص طور پر اگر آپ چاول استعمال کرتے ہیں، چاہے میٹھے چاول ہیں چاہے نمکین چاول ہے، چاول تو چاول ہی ہوتا ہے، چاولوں کے استعمال سے بھی پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کا زیادہ استعمال کرنا، خاص طور پر کچا پیاز جو ہے، کچے پیاز سے جو ہے وہ پتھری پیدا ہوتی ہے، ایگزالک ایسڈ کی پتھری جو ہے کچے پیاز سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کا زیادہ استعمال کرنا، کچے ٹماٹر کھانا یا سالن میں زیادہ ٹماٹر ڈالنا، تو ٹماٹر کے جو چھلکے ہوتے ہیں یہ پتھری پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادی اشیاء کا استعمال، یہ چیزیں جو ہیں یہ پتھری پیدا کرتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پانی کی کمی، اگر آپ پانی کم استعمال کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ چانس ہے کہ آپ کو پتھری کا مسئلہ بن جائے۔ تو ناظرین، میں آپ کو نسخے طرف لے کے چلتا ہوں، بہت زبردست نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کی نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی۔ بچوں کے امراض ہے، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہے، الحمدللہ ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو، آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، تو ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین، نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخے کے ذرا نوٹ کر، آپ نے کیا کرنا ہے، دانہ الائچی آپ نے لینا ہے، بڑی الائچی کے آپ نے دانے لے لینے، یہ آپ نے 50 گرام لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کلمی شورہ جو ہے یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے، اور 2 عدد آپ نے مشک کفور کی ٹکی لینی ہے۔ اب یہ صرف 3 چیزیں۔ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، جو الائچی کے دانے ہیں، بڑی الائچی کے دانے جو کالی الائچی ہوتی ہے، اس کے آپ نے دانے ہلکا سا آپ نے ان کو براؤن کر لینا ہے، ہلکا سا آپ نے ان کو بھون لینا ہے۔ بھوننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تینوں چیزیں آپ نے مکس کر لینی ہیں، اچھی طرح سے کوٹنی ہے، الگ الگ کوٹ لیں یا اکٹھی کوٹ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ نے ان کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے، بریک پاؤڈر بنا لینا ہے، اس وقت آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتا ہوں، آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی آسان سمپل سا طریقہ ہے۔ آدھی چمچ آپ نے صبح دوپہر شام 3 ٹائم، مگر کچی لسی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ کچی لسی وہ ہوتی ہے جو دودھ کے ساتھ بنائی جاتی ہے، دودھ میں پانی ڈال کر جو بنائی جاتی ہے وہ کچی لسی ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ میٹھا ڈالنا چاہتے ہیں یا نمک ڈالنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے، یہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے، میٹھا ڈالیں یا نمک ڈال دیں۔ مگر آپ نے جو کچی لسی ہوتی ہے، جو دودھ کی لسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ صبح دوپہر شام آدھا آدھا چمچ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دن آپ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں گے تو آپ کی گردوں سے پتھری جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ آپ اس کے بعد بے شک آپ چاہیں تو رپورٹ کروا سکتے ہیں، آپ کی گردوں میں پتھری نہیں ہوگی۔ بہت ہی زبردست نسخہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔